کوثر کے ساقی کا نواسا حسین تھا، جب کربلا کی دشت میں پیاسا حسین تھا۔ بادل یزیدیت کے جو پھیلے تھے چار سو، ان میں چمکتا ایک ستارہ حسین تھا۔ کرتا وہ کیسے ہاتھ پہ بیعت یزید کی، اس وقت سب سے عرفا و اعلیٰ حسین تھا۔ ہلنے لگا تھا عرش الہی بھی اس گھڑی، جب کربلا کی خاک پہ تڑپا حسین تھا۔ سوچئے کہ امام حسین پر کیا مصائب ٹوٹ رہے ہیں کہ خود اپنی شہادت تو ایک الگ داستان ہے، پھر بھائی جا رہے ہیں، بھائی کے بچے جا رہے ہیں، بہن کے بچے جا رہے ہیں، ایک ایک کا لاشا اٹھا رہا ہے۔ تو یہ جملہ جو میں نے اتنے آرام سے کہہ دیا کہ آج ہم اس پہ بات کریں گے، یہ اٹ سیلف افسردہ ہونے کے لیے اور غم کرنے کے لیے کافی ہے کہ اس کی یہ انداز ہے گھرانے رسول پر یہ مصائب ہیں۔ اور امام حسین کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا قربت ہے، ابھی طارق جمیل صاحب نے بتایا ہمیں کہ رسول اللہ کتنا عزیز رکھتے تھے۔ نہیں بہرحال ایک بار پھر کمال مہدی صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ وقت وعلیکم دینے کا۔ السلام ورحمۃ اللہ، آپ کا شکریہ، آپ نے مدعو کیا۔ مولانا صاحب میں چاہتا ہوں آج کی ہم نشست کا آغاز کریں جناب زینب کبریٰ ام المصائب۔ یعنی مجھے یاد پڑتا ہے کہ کہیں واقعات میں ان حوالوں سے ملتا ہے کہ جب لوگوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ اللہ کرے کہ جب امام حسین کے ساتھ یہ ہو رہا تھا یا جب حضرت علی اکبر کا ہو رہا تھا تو یعنی جناب علی اکبر کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ اللہ کرے کہ اس کی ماں دنیا سے چلی گئی ہو اس سے پہلے، اور جب پوچھا گیا کہ اس کی ماں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، زینب نے کیا بگاڑا، تو کہا نہیں یہ اس جوان کا یہ حال ہم سے نہیں دیکھا جاتا، اس کی ماں نے کیسے دیکھا ہوگا۔ تو آج بھی امام حسین کے تو روضے کے ساتھ ایک مقام ہے باقاعدہ، تلہ زینبیہ جہاں کہتے ہیں کہ جہاں انہوں نے دیکھا بھائی کا گلا کٹتا ہوا۔ تو ایک تو وہ مصیبت ام المصائب جناب زینب کبریٰ، لیکن میں چاہتا ہوں آج کی نشریات میں جناب زینب کبریٰ نے اپنے دو فرزند، ایک کا نام اون، ایک کا نام محمد، یہ کس انداز سے امام حسین پہ قربان ہوئے، یہ آپ بتائیے گا۔ مجھے وہ شعر یاد آتا ہے، زینب کے لال رن کی فضاؤں پہ چھا گئے، ایک پل میں لشکروں کے قدم تھر تھرا گئے، گھبرا کے شمر نے عمر سعد سے کہا اور حیدر کے ساتھ جعفر تیار آ گئے۔ یہ انداز تھا جنگ کا، اس پہ فرمائیے گا۔ سبحان اللہ، خاندان بنی ہاشم سے تعلق ہے ان کا، اور آپ نے جو بات کہی امام حسین علیہ السلام کے لیے کتنے مصائب تھے کہ ان کی شہادت، ان کے اپنے بچوں کی شہادت، حضرت علی اکبر علیہ السلام، ششمہ حضرت علی اصغر علیہ السلام، پھر بھائی کے بچوں کی شہادت، بہن کے بچوں کی شہادت، 18 جوانان بنی ہاشم شہید ہوئے۔ اور لیکن تاریخ طبری نے بھی لکھا ہوا ہے کہ جیسے جیسے عاشور کا دن گزرتا چلا جا رہا تھا، حسین کے چہرے کا نور اور نکھرتا چلا جا رہا اللہ تھا۔ اکبر۔ تو جب ہم پر مصائب آتے ہیں تو چہرے پر اس کے آثار جھریاں نمودار ہو جاتی ہیں، چہرہ مرجھا جاتا ہے۔ حسین کا چہرہ اور نکھرتا چلا جا رہا تھا، اس لیے کہ وہ اس اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے قربت کی منزل پر فائز تھے کہ وہ سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کر رہے تھے۔ اور اسی میں سے ایک قربانی ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے فرزند حضرت اون و محمد۔ بی بی زینب کا ازدواج ہوا تھا مولا علی کے بھائی جعفر طیار کے فرزند حضرت عبداللہ سے، تو عبداللہ ابن جعفر طیار کی زوجائیں۔ جب مدینہ سے چلے تھے 28 رجب کو تو علماء بیان فرماتے ہیں کہ اون و محمد اس وقت ساتھ نہیں تھے، عبداللہ ابن جعفر طیار بھی مدینہ میں رہ گئے تھے کیونکہ بہت ہی ضعیف تھے، آنکھوں سے نظر بھی بہت کم آتا تھا، چلنا بھی بڑا مشکل تھا۔ اور جب مکہ پہنچے تو مقام تنعیم ہے مکہ کے پاس، وہاں ابوالفضل عباس علیہ السلام نے کہا مولا حسین سے کہ آپ کچھ دیر کے لیے قافلہ روک دیجیے گا، ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی بڑی مشکل سے اپنے آپ کو پہنچانا چاہ رہا ہے ہمارے قافلے تک۔ اور امام حسین علیہ السلام نے جب قافلہ روکا تو کچھ دیر بعد نظر آیا کہ عبداللہ ابن جعفر طیار آ رہے ہیں اپنے دو فرزندوں کے ساتھ، اون و محمد کے ساتھ، اور امام حسین علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ آقا میں اپنی زوجہ بی بی زینب سے بات کرنا چاہتا ہوں، آپ کی اجازت ہو؟ کہا آپ کی زوجہ ہیں، آپ کلام کیجئے۔ بی بی زینب کے پاس تشریف لے گئے، ابھی سلام و کلام ہوا تھا کہ بی بی نے فرمایا کہ اے عبداللہ اگر آپ مجھے واپس لینے کے لیے آئے ہیں تو زوجہ پر شوہر کی اطاعت ہے، میں آپ کے ساتھ چلی تو جاؤں گی لیکن حسین سے جدا ہو کر زینب زندہ تو نہیں جا سکے گی، زینب کا لاشا ہی یہاں سے جائے گا۔ تو اس وقت عبداللہ ابن جعفر طیار نے جملہ فرمایا کہ آپ میری زوجہ ضرور ہیں لیکن مجھے آپ کا مقام معلوم ہے، آپ فاطمہ زہرا کی بیٹی ہیں، میں آپ کو کوئی حکم دینے نہیں آیا، میں تو آپ کے جد کی ایک حدیث پر عمل کرنے آیا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ کے جد نے فرمایا کہ جب کوئی مشکل سفر ہو تو صدقہ دے دیا کرو۔
تو یہ میرے مولا حسین پر بڑا مشکل وقت ہے، میں اپنے دونوں بچوں کو سامان صدقہ بنا کر آیا ہوں۔ اللہ تو جب اللہ، حسین پر مشکل وقت آ جائے تو ایک کو میری طرف سے قربان کر دیجیے گا، ایک کو اپنی طرف سے حسین پر قربان کر دیجیے ہائے گا۔ ہائے، تو اون و محمد ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے فرزند، لیکن گویا بی بی انہیں حسین پر صدقہ بنانے کے لیے چلی ہیں۔ لہذا شب عاشور بی بی بات کر رہی ہیں بقول شاعر کے، تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہو۔ ہاں بی ہاں، بی کہہ رہی ہے کہ تم ہو 7-8 برس کے بچے ہیں۔ اب تمام صاحبان اولاد جو سن رہے ہیں، اپنے 60-8 برس کے بچے کو دیکھیے گا کہ وہ کتنی جنگ لڑ سکتا ہے کوئی، صحیح، لیکن یہ حیدر کے نواسے ہیں، یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں۔ تو بی بی ان سے کہہ رہی ہیں کہ تمہاری جنگ ہی یہ بتلا دے، تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہو، ارے فوجیں پکارے خود کہ نواسے علی کے ہو۔ کیا کہنے ہیں، تو انہیں بدر و احد و خیبر و خندق کی یاد آ جائے، حیدر کرار کی وہ جو شجاعت اور جنگ۔ تو اگلے دن بار بار جاتے ہیں، کہتے ہیں مامو جان آپ ہمیں مرنے کی اجازت دیں۔ مامو ہے نا امام حسین علیہ السلام ان کے، بی بی فاطمہ کے نواسے ہیں یہ۔ امام حسین رسول اللہ کے نواسے ہیں، اون و محمد بی بی فاطمہ کے نواسے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں مرنے کی اجازت دیں، امام حسین علیہ السلام بار بار منع فرماتے ہیں۔ تو بی بی زینب آتی ہیں اور آ کے کہتی ہیں کہ اے بھیا، ہم نے زندگی بھر آپ سے کچھ مانگا نہیں ہے، میں ایک بات یہ مانگ رہی ہوں کہ میرے بچوں کو آپ مرنے کی اجازت دیں، میں نے قربان کرنا چاہتی ہوں۔ دیکھیں ماموں اور بھانجے کا بھی بڑا پیار محبت کا رشتہ ہوتا ہائے ہے۔ ہائے ہائے، اس وقت امام حسین علیہ السلام نے کس دل سے گویا، کیونکہ بی بی نے فرمایا، تو عباس بھی ان کے ماموں ہیں، حسین بھی ان کے ماموں ہیں، تو ایک کو حسین نے گود میں اٹھایا، ایک کو عباس نے گود میں اٹھایا اور انہیں اپنی سواریوں پر سوار کروایا۔ تو معصوم سے بچے کہ فوج یزید کہہ رہی تھی کہ جیسے ایک چاند دو نکل کر آ گئے، ہائے ہائے، اور بے پناہ جنگ کی۔ بی بی نے یہ بھی ان سے وعدہ لیا تھا کہ دیکھو جنگ لڑتے لڑتے میری دو باتیں، کوئی تمہارے ماموں کا دشمن تمہارے سامنے آ جائے تو وہ بچ کے نہ جانے پائے، اور ہائے، دوسرا یہ کہ جنگ لڑتے لڑتے اگر فرات پر پہنچ بھی جاؤ تو خبردار پانی نہ پینا، اس لیے کہ حسین کی سکینہ پیاسی ہے، ہائے حسین ہائے کے علی ہائے، اصغر پیاسے ہیں۔ تو جنگ میں لڑے ہو لیکن تم پیاسے مارے جاؤ گے۔ اس وقت بے پناہ جنگ کی، لیکن ان معصوم بچوں کو ان ظالموں نے گھیر لیا اور چاروں طرف سے گھیر کر جب انہیں مارا، یہ زمین کربلا پر گرے، کہتے ہیں کہ اے مامو عباس، اے مامو حسین، ہمارا آخری سلام قبول فرمائیے۔ ایک طرف سے عباس بڑے، ایک طرف سے حسین بڑے، اور ان کے گویا ہاتھ جو خون میں تر تھے، یہ ایسا چاہتے ہیں کہ حسین سے کچھ کہیں کان میں قریب لا کر۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ ہاں، بس آپ جب ہمیں خیمے میں لے جائیں نا تو آپ ہماری ماں سے کہیے گا کہ ہم نے پانی نہیں پیا فرات میں۔ ہائے 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 ہائے، اس وقت امام حسین لے آئے اون و محمد کے لاشوں کو خیموں میں۔ بنی ہاشم کا کوئی بھی لاشا آتا تھا نا تو بی بی زینب سب سے پہلے آتی تھی وہاں عزاداری کرنے کے لیے، اچھا، لیکن جب اپنے بچوں کے لاشیں آئے ہیں تو اون و محمد کے لاشوں پر بی بی کہیں نظر نہیں آتی۔ امام حسین نے صدا دی کہ بھیا جو قربان کر دیا آپ پر، اب میں نہیں دیکھنا چاہتا، صدقہ کر دیا آپ۔ کہا نہیں بہن دیکھ تو لیجئے، آپ کے بچے ہیں۔ جب بی بی قریب آئی ہیں، امام حسین علیہ السلام گویا خیمے سے نکلتے کہتے ہیں آپ کا بہت بڑا جگر ہے، آپ ان سے کلام کیجئے گا۔ اب بی بی زینب نے، علماء بیان فرماتے ہیں کہ ایک ہاتھ اون کے لاشے پر رکھا، ایک ہاتھ محمد کے لاشے پر رکھا، اور کربلا کی سرزمین پر سجدہ کرتے ہوئے کہا کہ پروردگارہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی کو قبول فرما لیا۔ اور اس کے بعد تاریخ میں کہیں نہیں ملتا کہ بی بی زینب نے اپنے بچوں پر گریہ کیا ہو۔ ہائے، ماں کا دل ہے، لیکن 11 محرم کو بھی جب قافلہ گزر رہا تھا تو ہر بی بی نے اپنے اپنے وارث پر اپنے آپ کو گرا دیا تھا، لیکن بی بی زینب نے اپنے آپ کو حسین کے لاشے پر گرایا، وہاں ماتم کر رہی تھی۔ تو دو لاشیں رکھے ہوئے تھے کہ جن پر رونے والا کوئی نہیں تھا۔ تو کسی نے پوچھا کہ کیا ان کی ماں خیموں کے درمیان جل کر مر تو نہیں گئی؟ تو امام سید سجاد علیہ السلام انہوں نے فرمایا کہ نہ، اگر ان کی ماں جل گئی ہوتی تو سجاد کب کا مر چکا ہوتا، اس لیے کہ بی بی زینب بھی امام سجاد کو جلے ہوئے خیموں سے نکال کر لائیں تھی۔ پھر بی بی کوفہ کے بازاروں میں چلی گئیں، شام کے درباروں میں گئیں، کبھی یا عباس کہا، کبھی یا حسین کہا۔ اپنے اون و محمد کو بی بی نے ماتم ہی نہیں کیا۔ جب شام کے زندان سے واپس پہنچی، چہلم پر کربلا آئی، اس وقت بھی کہا ہے حسین میں آپ کی امانت سکینہ کو شام کے زندان میں چھوڑ کر آئی ہوں۔ یہ کہتے کہتے لیکن جب مدینہ واپس پہنچی، بیت الشرف میں داخل ہوئی، تو اب جب اون و محمد کے حجرے نظر آئے اور ہائے، اول محمد کے بستر نظر آئے تو بالآخر ماں کا دل تھا، فرمایا کہ ارے میرے شیرو، ماں تم پر قربان ہو جائے، ماں تم سے شرمندہ ہے، تمہارا ماتم نہ کر سکی، اس لیے کہ کبھی حسین کا ماتم کیا، کبھی عباس کا ماتم کیا۔ تو عبداللہ ابن جعفر طیار نے آ کر کہا کہ اے بی بی، میں آپ سے یہ نہیں پوچھتا کہ اون و محمد کیسے مارے گئے، وہ تو ہم نے صدقہ کر دیے، صحیح بس ہے، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہ بازوؤں پر رسیوں کے نشان کیسے ہائے 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 ہائے، تو بی بی نے فرمایا اے عبداللہ،
آپ نے تو وقت رسیوں کے نشان دیکھے ہیں، اس وقت اگر دیکھ لیتے کہ زینب کو تازیہ نے مارے، شام غریبہ زینب کی چادر چھین لی. ہائے ہائے. یہ طفلان زینب تھے کہ جو کربلا میں شہید ہوئے، طفلان مسلم تھے جو مسیب کے مقام پر شہید ہوئے، وہ بھی تو معصوم بچے تھے، محمد اور ابراہیم فرزندان مسلم ابن عقیل. اگر آپ کی اجازت ہے تو میں ایک جملہ کہہ دوں ان جی جی شہیدوں کے لیے. جی 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 جی. جی، مسلم ابن عقیل کربلا کے پہلے شہید ہیں، لیکن کربلا میں شہید نہیں ہوئے، وہ کوفہ میں شہید ہوئے صحیح ایک ہے. مہینے پہلے 9 ذی الحج کو. عاشور کربلا میں ہے واقعہ، لیکن 9 ذی الحج کو کوفہ میں ان کی شہادت ہوئی. سفیر امام حسین علیہ السلام بن کر گئے تھے، انہیں دارالامارہ سے گرایا گیا تھا. اور مسلم کی شہادت میں اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت میں بڑی شباہتیں ہیں، اس لیے کہ مسلم بھی غریب الوطن شہید ہوئے، امام حسین بھی غریب الوطن. مسلم بھی پیاسے مارے گئے، آخر وقت میں انہیں بھی پانی نصیب نہ ہو سکا. امام حسین علیہ السلام بھی پیاسے شہید ہوئے. امام حسین کا لاشا بھی پامال ہوا، مسلم کا لاشا ایسے پامال ہوا کہ مسلم کی لاش کے پاؤں میں رسی باندھ کر یہ کوفہ کی گلیوں میں پھرا رہے تھے. تو یہ ساری شباہتیں امام حسین اور مسلم کی شہادت میں، صرف ایک فرق کے ساتھ کہ جب مسلم شہید ہوئے اور راہ میں امام کو خبر ملی تو امام نے کہا عباس ذرا مسلم کی یتیمہ کو تو بلانا. یہ فرق ہے. بس وہ جب بیوی آئی تو امام حسین پیار کرنے لگے. آل محمد سے اس بچی کا تعلق ہے، کہتی ہے بابو جان آج تو آپ ہمیں ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے کوئی یتیموں سے پیار کرتا ہے. حسین نے کہا آج سے تیرا آقا حسین ہے، آج سے تیرا بابا حسین ہے، مجھے بابا کہنا. بس میں کہوں گا اے مولا اگر بی بی سکینہ یہ منظر دیکھ رہی ہیں، کیونکہ بی بی سکینہ سے بھی کہا تھا کہ اپنی نئی گوشوارے لے آؤ جو میں نے تمہیں دلائے تھے، تو وہ مسلم کی یتیمہ کو پہنائے. بس یہ فرق تھا کہ جب بی بی سکینہ یتیم ہوئی ہے تو حسین نے مسلم کی شہادت کا پرسہ مسلم کی یتیمہ کو دیا، سکینہ کو حسین کی شہادت کا پرسہ شمر نے تماچے مار کر دیا، کانوں سے گوشوارے چھین لیے گئے. اور ان کے جو 2 بچے تھے طفلان مسلم، وہ زندان میں ڈال دیے گئے. 1 سال گزرنے کے بعد ذی الحج میں ان کی شہادت ہوئی ہے. اور ان کے سروں کو بھی ان کی زیارت میں جملہ ہے کہ السلام علیکم ایھا الذبیحان من نسل اسماعیل، سلام ان 2 بچوں پر کہ جو اسماعیل کی نسل سے تھے جنہیں ذبح کر دیا گیا. یہ 2 معصوم بچوں کو بھی ایسے ذبح کیا گیا کہ ایک بھائی کہتا تھا تو پہلے مجھے مار دے، میں اپنے بھائی کی شہادت نہیں دیکھ پاؤں گا. دوسرا کہتا تھا نہیں یہ میری ماں کو بڑا لاڈلا تھا تو مجھے قتل کر دے پہلے. بھائی نے گلا، یہ حشر بپا ہو گیا خنجر کے تلے پر، بھائی نے گلا رکھ دیا بھائی کے گلے پر. اور ان دونوں کی لاشوں کو نہر میں ڈال دیا گیا. یہاں تک کہ جب حضرت مسلم کی زوجہ حضرت رقیہ پہنچی ہے نا کوفہ کے بازار میں، بی بی زینب کے ساتھ تھی وہ بھی، تو دارالامارہ پر مسلم کا لاشا تھا. تو انہوں نے کہا کہ 2 بچے جو آپ نے میرے ساتھ کیے تھے وہ میں نے حسین پر قربان کر دیے، 2 بچے جو آپ کے ساتھ تھے وہ کہاں ہیں، ماں ان کی خبر چاہتی ہے. یہ طفلان مسلم کی شہادت کا بیان. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور پھر مولانا صاحب امام حسین نے اپنے بھائی امام حسن کے فرزند کہ جن کا نام قاسم تھا ان کو بھی قربان کیا. اور ہم جب بھی جناب قاسم کی شہادت کا تذکرہ سنتے ہیں تو ہم ایک بات عجیب سنتے ہیں کہ جو باقی شہداء کے حوالے سے نہیں سنتے کہ حضرت قاسم کی لاش گھوڑوں سے پامال ہو گئی. مرثیوں میں بھی وہ مجرئی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا اور کہیں سبت پیمبر ثنا آقا دیکھا. تو اس میں کہا کہ ایک گٹھڑی شہیدی امام حسین، ایک گٹھڑی شہیدی پشت پہ لائے جس میں میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم کا سراپا دیکھا. امام حسن کے بیٹے جو کہ امام حسن جو کہ امام حسین کے بھائی، ان کی شہادت کس طرح ہوئی؟ اور یہ گھوڑوں کی لاش کی گھوڑوں سے پامالی کا کیا واقعہ ہوا؟ جی کربلا معلیٰ میں پنجتن پاک میں سے ہر ایک کی شبیہ موجود تھی وہاں پر. ٹھیک. شبیہ رسول حضرت علی اکبر علیہ السلام، شبیہ مولا علی ابو الفضل عباس علیہ السلام، شبیہ بی بی فاطمہ زہرا، بی بی زینب سلام اللہ علیہا، شبیہ امام حسن علیہ السلام حضرت قاسم، اور امام حسین علیہ السلام تو خود موجود تھے. لہذا پنجتن پاک کا اجتماع تھا گویا کربلا کے میدان میں، تاکہ فوج یزید پر یہ حجت تمام ہو جائے کہ نہ تم رسول اللہ کو ماننے والے ہو، نہ تم بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کو ماننے والے ہو، نہ مولا علی، نہ سید شباب اہل الجنہ کو ماننے والے ہو. اور آخر میں امام حسین علیہ السلام پھر لے آئے تھے حضرت علی اصغر علیہ السلام کو کہ تم انسانیت کے بھی لائق نہیں ہو، تم انسان کہلانے کے بھی، اس لیے کہ 6 مہینے کے بچے کو بھی تم نے مار دیا. تو ساری حجتیں کربلا میں امام حسین نے مکمل کی. ان میں سے ایک تھے حضرت قاسم ابن حسن. شب عاشور امام حسین نے جب چراغوں کو بجھا دیا اور اس کے بعد جب چراغ روشن کیے تو اصحاب موجود تھے اپنی گردنوں پہ تلواریں رکھ کر کہ آپ اگر حکم دے تو ابھی ہم اپنی گردنوں کو اتار دیں آپ کی خدمت میں. اس وقت امام حسین علیہ السلام نے پھر شہیدوں کے نام بتلائے
کہ کون کہاں کہاں کیسے شہید ہوگا. ٹھیک ہے. جب شہیدوں کے نام ختم ہو گئے تو حضرت قاسم کا نام اس میں نہیں بتلایا, تو حضرت قاسم کھڑے ہو گئے اور 13 برس کے تھے. اچھا. کہتے ہیں کہ چچا آپ نے کل کے شہیدوں میں ہمارا نام نہیں لیا. ہاں. تو میں آپ سے جو پہلے پروگرام میں بھی عرض کر رہا تھا کہ کربلا میں مرنا ان احباب کے لیے زیادہ آسان تھا, وہ مرنے کے لیے تڑپ رہے تھے, کسی طریقے سے حسین پر جان قربان کر دے, زندہ رہنا ان کے لیے مشکل تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کل کے شہیدوں میں میرا نام نہیں لیا, تو امام حسین نے فرمایا کہ بیٹا کیف الموت عندک, تم موت کو کیسا سمجھتے ہو؟ تو بچے نے جواب دیا احلی من العسل, اچھا موت تو شہد سے زیادہ شیریں ہے, واہ واہ, میرے لیے تو شہد سے زیادہ کی لذت ہے موت میں. واہ واہ. تو پھر امام حسین نے فرمایا کہ بیٹا قاسم کل کے شہیدوں میں فقط آپ کا نام نہیں, آپ کے ننھے بھائی علی اصغر کا نام بھی شامل ہے. تو اس وقت قاسم کہتے ہیں کہ اپنی شہادت کا خبر سن کے تو مطمئن ہو گئے, لیکن حضرت علی اصغر کی شہادت کی خبر سن کے کہ چچا یہ فوج بے حیا کیا خیموں میں گھس آئے گی؟ امام نے کہا کہ نہیں, میں خود علی اصغر کو لے جاؤں گا اور مقتل میں حضرت علی اصغر کی شہادت ہوگی. اس وقت حضرت قاسم اب صبح عاشور سے اصحاب شہید ہوئے, انصار شہید ہوئے, جب بنی ہاشم کی قربانیاں شروع ہوئیں تو آ کے بار بار کہتے ہیں, قاسم کی ماں حضرت ام فروا وہ موجود تھی میدان کربلا میں, تو وہ کہتی تھی کہ تمہیں اپنے بابا حسن مجتبی کی شہادت کو گویا پورا کرنا ہے اور ان کی تم نشانی ہو, تو اس وقت تمہیں حسن کی طرف سے قربان ہونا ہے. اس وقت جاتے ہیں بار بار تو کہتے ہیں امام حسین کہ تم میرے بھائی حسن کی نشانی ہو, میں تمہیں کیسے اجازت دوں؟ تو بی بی ام فروا کہتی ہیں حضرت قاسم سے کہ تمہیں یاد ہے کہ جب تمہارے بابا کا آخری وقت تھا تو اس وقت انہوں نے تمہارے بازوؤں پر ایک تعویذ باندھا تھا اور یہ کہا تھا کہ اگر کوئی مشکل وقت آ جائے تو اس تعویذ کو کھول لینا. تو اس سے زیادہ کیا مشکل وقت ہوگا؟ یعنی جب مرنے کی اجازت نہیں مل رہی تب کہہ رہی ہیں وہ بی بی کہ مشکل وقت ہے, یہ تعویذ کھولو. اور جب تعویذ امام حسین علیہ السلام کے سامنے بی بی ام فروا نے پیش کیا حضرت قاسم علیہ السلام نے, تو اس وقت وہ خط تھا امام حسن کا, گویا امام حسین کے لیے اسی وقت کربلا کے لیے آمادہ کر رکھا تھا اپنے فرزند کو, اور وہ خط یہ تھا کہ یہ تحریر ہے حسن مجتبی کی جانب سے حسین کے لیے کہ میں کربلا میں موجود نہ ہوں گا, میری نیابت میں قاسم کو شہید ہونے کی اجازت دے دینا. اب حسن تو حسین کی بھی امام ہے, اب حکم امام آ گیا اور وصیت بھی آ گئی, لہٰذا حضرت قاسم کو اجازت ملی. لیکن اتنا شدید محبت کرتے تھے امام حسین حضرت قاسم سے کہ مقتل میں جملہ ہے کہ دونوں چچا اور بھتیجے مل کر اتنا روئے کہ فغشیٰ علیہما, دونوں پر غشی طاری ہو گئی. اللہ اللہ, کربلا میں پانی نہیں تھا کہ کیسے غش سے فاقہ ہو. بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے آنسو بہے امام حسین کے چہرے اثر پر, اور پھر امام حسین علیہ السلام اور حضرت قاسم علیہ السلام اٹھے اور امام حسین نے حضرت قاسم کے گریبان کو چاک کر دیا. کہا چچا آپ نے یہ کیوں چاک کیا؟ کہا یہ یتیموں کی نشانی ہوتی ہے, شاید ان میں سے کسی کو تجھ پر رحم آ جائے کہ تو یتیم ہے. اور حضرت قاسم کے ناپ کی کوئی ذرا بھی نہیں تھی, لہذا فقط ایک کرتا پہن کر وہ گئے تھے, زین کو کاٹ کر چھوٹا کیا, حضرت قاسم کو سوار کروایا, اور جب مقتل میں گئے تو ان کے لیے بھی جملہ ملتا ہے کہ ایسے کہ جیسے 14ویں کا چاند نکل کر آیا ہو. اور بے پناہ جنگ کی حضرت قاسم نے, اتنی جنگ کی ہے کہ ان کے لیے پشت سے ان کے پہلو پہ وار کیا گیا ہے, اور تاکہ یعنی اس طرح سے کہ حضرت قاسم آگے لڑ رہے تھے, کسی نے پشت سے آ کے پہلو پہ وار کیا تاکہ حضرت قاسم زمین پر گرے, اور امام حسین جنگ دیکھ رہے تھے. امام حسین علیہ السلام ٹیلے پہ جنگ دیکھ رہے تھے اور حضرت فضہ در خیمہ پر تھیں, اور قاسم کی جو ماں تھی وہ خیمے کے اندر تھیں. وہاں حضرت قاسم گرے تو امام حسین علیہ السلام ریت کے ٹیلے سے گرے, حضرت فضہ در خیمہ پر گری, اور قاسم کی ماں سجدے میں گری ماں, جب انہیں خبر ملی کہ بس میرے بیٹے کی شہادت ہونے والی. لیکن اس سے پہلے ایک بات یہ کہ ایک ازرق شامی عرب کا نامی گرامی پہلوان تھا, حضرت قاسم نے اس کے 7 بیٹوں کو قتل کیا. اچھا, تو ازرق بہت بڑا پہلوان تھا, وہ آیا حضرت قاسم سے لڑنے کے لیے. تو امام حسین دیکھ رہے تھے جنگ, تو امام حسین کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور آتے ہیں دوبارہ سے خیام کی طرف اور کہتے ہیں کہ اے بی بی زینب بلانا قاسم کی ماں کو, اور قاسم کی ماں سے یہ کہا کہ ماں کی دعا بچے کے حق میں قبول ہوتی ہے, قاسم کے مقابلے میں ایک بہت بڑا پہلوان آیا ہے, اور ویسے تو میں فکر نہ کرتا لیکن وہ کھانا کھا کر آیا ہے, وہ پانی پی کر آیا ہے, اور میرا قاسم 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے, تم اپنے بیٹے کے حق میں دعا کرو. اس وقت حضرت ام فروا نے مصلی عبادت کو بچھایا اور بیویوں سے کہا کہ بیویوں میں دعا کرتی ہوں تم آمین کہو کہ اے یعقوب سے یوسف کو ملا دینے والے, تو میرے بچے کو اس پر فتح عطا کر دے.
حضرت قاسم نے پہلے ہی وار میں ازرق شامی عرب کا نامی گرامی پہلوان اسے بھی واصل جہنم جب کر دیا، تب پوری فوج نے مل کر ان پر حملہ کیا اور پھر پشت سے وار کر کے ان پر پہلو پر ان کے نیزہ مارا، حضرت قاسم زمین پر گرے. کیونکہ امام حسین دیکھ رہے تھے یہ یزیدی چاہتے تھے حسین کے دل پر اتنا داغ اور غم ہم پہنچائیں کہ قاسم کا سر حسین کے سامنے تن سے جدا کریں. اچھا تو اس وقت امام حسین علیہ السلام اس قاتل کی طرف دوڑے، اور جب وہاں دوڑے تو وہ لشکر یزید اپنے اس سپاہی کو بچانے کے لیے آیا، اور وہ گھوڑوں کے ساتھ آگئے اپنے سپاہی کو بچانے کے لیے. درمیان میں حضرت قاسم کا لاشا تھا اور گھوڑے دوڑ رہے تھے چاروں طرف، دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف ہو گئے، بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف ہو گئے. درمیان میں قاسم کا لاشا تھا. کربلا میں 2 لاشیں ہیں جو پامال ہوئے، شام غریبہ حسین کا لاشا اور حسن اور حسین دونوں برابر سے ہیں، تو کربلا میں حسن ظاہر میں موجود نہیں تھے، لہذا حسن کے بیٹے کا لاشا کربلا میں پامال ہوا، اس فرق کے ساتھ کہ حسین کا لاشا شہادت کے بعد پامال ہوا، قاسم کا لاشا ان کی زندگی میں پامال ہوا. اور ہر ٹاپ پر کہتے جاتے تھے چچا ادرکنی چچا، چچا ادرکنی چچا. اور جب امام حسین پہنچے تو علماء بیان کرتے ہیں کہ انگلیاں کہیں کٹ چکی تھی، پسلیاں کہیں ٹوٹ چکی تھی. امام حسین نے کہا فلا و عمک، اے بیٹا قاسم تیرے چچا کے لیے بہت سخت ہے کہ تو اپنے چچا کو مدد کے لیے بلاتا رہا، لیکن تیرا چچا تیری مدد کو نہ پہنچ سکا. حسین نے اپنی ابا کو بچھایا، ہر لاشے کو حسین ہاتھوں پہ اٹھا کے لے جاتے تھے، لیکن یہ لاش اتنی بکھر چکی تھی کہ حضرت قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو جمع کیا. اللہ جانے ایک ایک ٹکڑے کو اٹھا کر کہا ہوگا اے بھائی یا حسن مجتبیٰ، یا حسن یا حسن. لاش کو ٹکڑوں کو جمع کر کے گٹھری، جیسے کہ ابھی آپ نے مرثیے میں پڑھا بھی، گٹھری اپنے ساتھ رکھی اور چلے خیمے کی طرف، اور در خیمہ پر آ کر بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو بلایا، کہا قاسم کی لاش لایا ہوں لیکن ماں کو نہ دکھانا.